سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے اور بہترین طریقے کے ساتھ۔ دعویٰ کرنا، غیروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا زیادہ ملتی ہے، کامیابی زیادہ ملتی ہے، کچھ طریقے میں کم ملتی ہے۔ اکثر مسلمان جب غیروں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں 100 اچھی چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ماننے کے باوجود وہ غیر مسلم اس کے دماغ میں یہ رہیں گا یہ ساری چیزیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے دین کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، یہ وہی دین اسلام ہے جو خواتین کو ذلیل کرتا ہے پردے میں رکھ کے۔ یہ چند سوالات، یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلمان کو اسلام کی اچھائیوں کو پہچاننے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلمان سے ملتا ہوں، میرا سب سے پہلا سوال اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کے نظریے میں، چاہے آپ کا علم اسلام کے بارے میں صحیح یا غلط ہے، آپ کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں کیا برائی ہے؟ اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں، آئی میک ہم کمفرٹیبل۔ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے، جو بھی وہ سمجھتے ہیں غلط ہے، وہ بنا جھجک مجھ سے کہہ سکتا ہے۔ اور جب میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں، اکثر یہ غیر مسلمان 3 یا 4 سوالات پوچھتے ہیں، اور جو تجربہ مجھے ہے تقریباً 20 سال دعوتی میدان میں، میرے نظریے میں یہ غیر مسلمانوں کو 20 عام سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، 20 عام غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں، اور جب وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتے ہیں، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے اندر سے ہوتے ہیں، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہوتے ہیں۔ یہ 20 غلط فہمیاں یا عام سوالات غیر مسلمان کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں پیغام پھیلا رہا ہے، جس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ 20 غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل نیوز پیپرز، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، ٹیلی ویژن چینلز، یہ ساری انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اور آج جو یہ 20 غلط فہمیاں ہیں غیر مسلمان کے ذہن میں، 25 یا 50 سال پہلے یہ کچھ دوسرے تھے۔ 25 یا 50 سال بعد ہو سکتا ہے کہ غلط فہمیاں بدل جائیں گی۔ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے، اس طریقے سے یہ غلط فہمیاں غیر مسلمان کے دماغ میں آتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے میں نے دنیا کے کئی ممالک میں تقریر کی ہے اور سوال کا جواب دیا ہے۔ میرے ایکسپیرینس میں، میرے تجربے میں، یہ 20 غلط فہمیاں یا سوال سارے دنیا بھر میں وہی ہے، چاہے آپ امریکہ میں جاؤ، کینیڈا جاؤ، UK جاؤ، سنگاپور جاؤ، ملیشیا جاؤ، سعودی جاؤ، انڈیا، یہ ساری غلط فہمیاں جو غیر مسلمان کے ذہن میں ہیں یہ وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماحول کے ذریعے 1 یا 2 اور غلط فہمیاں اس کے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ 20 اہم غلط فہمیاں وہی ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ 20 غلط فہمیوں کے جواب کو یاد کر کے غیروں تک پہنچاتا ہے، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، غیر مسلمان کی مذہبی کتابیں کے حوالے کے ساتھ، چاہے وہ بائبل ہو، ویدا ہو، بھگوت گیتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ غیر مسلمان اسلام قبول کرے یا نہیں، کم از کم اس کے دل میں جو اسلام سے نفرت ہے، انشاءاللہ وہ تو کم از کم دور ہو جائیں گی، وہ اسلام کو اور بہتر طریقے سمجھ سکیں گا۔ اور یہ 20 جوابات جو ہے، وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے 20 سوالات کے جواب دے سکوں۔ اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے 10 سوالات کا جواب دیتا تھا، لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اردو میں ہوں، کئی بار میں نے پہلے 10 غلط فہمیوں کا جواب دے چکا ہوں، جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ وہ آخری 10 سوالات کا جواب دوں، اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے۔
आखिरी 10 सवालों का जवाब देने के पहले कम से कम मैं पहले 10 गलतफहमियां या सवाल आपके सामने कम से कम पेश करूं और फिर मैं आखिरी 10 का जवाब दूंगा। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर इस्लाम में कोई लफ्ज जो बदनाम है और एक लफ्ज जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है वो है लफ्ज जिहाद। दूसरी आम गलतफहमी है कि मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, बुनियाद परस्त है, मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट है, इंतहा पसंद है। तीसरी गलतफहमी, मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है। चौथी गलतफहमी, ये इस्लाम मजहब तलवार के जोर पर फैला। ये चारों गलतफहमियों का इंशाअल्लाह मैं इस कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन, जो आखिरी नशस्त में मेरी तकरीर है, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंजर में, इंशाअल्लाह इस तकरीर में मैं ये चारों गलतफहमियों को दूर करूंगा। पांचवा आम सवाल जो गैर मुसलमान इस्लाम के बारे में पूछते हैं वो है कि इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा औरत से शादी करने की इजाजत क्यों है। छठा सवाल, अगर मर्द को एक से ज्यादा औरत से शादी करने की इजाजत है तो औरत को एक से ज्यादा मर्द को शादी करने की इजाजत क्यों नहीं। सातवीं अहम गलतफहमी जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक है वो ये है कि इस्लाम खवातीन को जलील करता है क्योंकि वो खवातीन को हिजाब और पर्दे में रखता है। आठवीं अहम गलतफहमी है मुसलमान जीने के लिए दूसरे जानदार चीज़ों की जान लेते हैं और जानवर की हत्या करते हैं, और ये गैर मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान गोश्त क्यों खाते हैं और जानवरों की जान क्यों लेते हैं। नौवीं गलतफहमी ये है कि जो गैर मुसलमान गोश्त खाते हैं वो कहते हैं कि मुसलमान गोश्त खाते हैं, मैं एतराज़ नहीं, लेकिन वो जब जानवरों का कत्ल करते हैं तो उसे आस्ते आस्ते ज़बीहा क्यों करते हैं, तड़पा तड़पा के क्यों मारते, एक झटके में क्यों नहीं मारते। 10वीं गलतफहमी, गैर मुसलमान ये कहते हैं कि आज की साइंस ये कहती है कि जो इंसान खाता है उसके बिहेवियर पे, उसके बर्ताव पे वो खाने की चीज़ का असर होता है, और मुसलमान जानवर खाते हैं और जानवर की तरह बर्ताव करते हैं। 5 और 6, 7 नंबर पे जो गलतफहमियां थे उसका जिक्र मैं पिछले साल कर चुका था जब मैं तकरीर थी वुमेन राइट्स इन इस्लाम अंग्रेजी में। और जो 8वीं और 9वीं गलतफहमी है नॉन वेज के बारे में, उसका सवाल एक हफ्ते पहले पिछले शनिचर को कोई गैर मुसलमान ने पूछा था और मैंने उसका जवाब दिया था। आज इंशाअल्लाह मैं आखिरी 10 गलतफहमियों पर तवज्जो दूंगा। 11वीं अहम और आम गलतफहमी जो गैर मुसलमानों को इस्लाम के मुतालिक वो ये है कि इस्लाम मजहब में बुत परस्ती हराम है, इस्लाम तौहीद में मानता है। फिर ये मुसलमान काबा को सिजदा क्यों करते हैं, काबा को सिजदा क्यों करते हैं जब वो बुत परस्ती में नहीं मानते, और ये काबा की इबादत क्यों करते हैं। कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता और कोई भी मुसलमान काबे को अपना बुत मानता ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है। लेकिन काबा मुसलमानों का किबला है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में 144 में कि मुसलमान आप जहां भी हो आप काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। काबा हम मुसलमानों का किबला है, हम मुसलमान एकता में मानते हैं, और जब हम नमाज पढ़ते हैं हम एक होकर नमाज पढ़ते हैं, वी प्रे इन कांग्रेगेशन। मिसाल के तौर पे अगर मुसलमानों को यहाँ नमाज पढ़ना है तो कोई कहेगा कि पश्चिम की तरफ पढ़ेंगे, कोई कहेगा दक्षिण, कोई कहेगा उत्तर, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ। तो एकता के लिए, जमा होने के लिए हम सब मुसलमान दुनिया में जिधर भी है हम काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि काबा हमारा किबला है। कोई मुसलमान काबे की इबादत नहीं करता। और सबसे पहली बार जब दुनिया में किसी ने वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी बनाई, दुनिया का नक्शा बनाया, वो थे मुसलमान। अल इद्रुसी सन 1154 में 1154 में सबसे पहली बार वर्ल्ड मैप ऑफ ज्योग्राफी बनाई, दुनिया का नक्शा बनाया। उस वक्त मुसलमानों ने साउथ पोल को ऊपर रखा और नॉर्थ पोल को नीचे, और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स बाद में आए और नक्शे को उल्टा किया, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है। काबा इज इन द सेंटर। इसीलिए जिधर भी आप दुनिया में हैं, अगर आप नॉर्थ में हैं दुनिया में रह रहे तो आप साउथ की तरफ नमाज पढ़ेंगे, अब अगर आप साउथ पे रह रहे तो नॉर्थ की तरफ नमाज पढ़ेंगे, ईस्ट में तो वेस्ट, वेस्ट में तो ईस्ट में, जिधर भी आप हैं हम मुसलमान काबा की तरफ हमारा रुख करके नमाज पढ़ते हैं। और जब मुसलमान
حج یا عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں، ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں. وی سرکمامبولیٹ راؤنڈ دا کعبہ. لوگ سوچتے ہیں یہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے. لیکن اگر میں منطق سے سوچوں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا ایک ہی محور ہے. ایوری سرکل ہیز گاٹ ون سینٹر. ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے. جب ہم کعبے کے گول طواف کرتے ہیں ہم یہ شہادہ دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا قول غیر مسلمانوں کے لیے کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کالے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں، حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پتھر نہ ہی مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میں نے میرے رسول کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا اسی لیے میں اسے چوم رہا ہوں. یہ ان کا قول، یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ کالا پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبے پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے. کوئی بھی انسان جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، وہ ایک دشا ہے. 12واں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے انسانوں کا مذہب ہے، تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ جانے کی؟ اگر یہ دین، اگر یہ مذہب سارے انسانوں کے لیے ہے تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں جانے کی اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں؟ اس کا جواب ہے کہ ہر ملک میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پروہیبٹڈ ہوتے ہیں، جس کے اندر جانے کی اجازت نہیں. مثال کے طور پہ کچھ علاقے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملٹری کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں. وہ لوگ جو دیش کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے، صرف وہ لوگ کو اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے. حالانکہ میں ہندوستانی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ہندوستانی ہوں، میں اس دیش، اس ملک کا ناگرک ہوں، مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانا ہے. میں سٹیزن ہوں انڈیا کا ناگرک ہوں، لیکن میں ہندوستان میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، لیکن کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. اس کینٹونمنٹ ایریا میں مکہ اور مدینہ میں صرف وہ انسان جا سکتے ہیں